بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک اور اہم 11ویں جماعت کا سوال درخواست 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس کی اہم بات ایک یہ ہے کہ یہ یا تو درخواست پیپر میں آپ کو آئے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ رسید لکھنے کو کہا جائے، اور ان میں سے ایک ہی وہاں ہوگا۔ لہٰذا یہ دونوں جو چیزیں ہیں، درخواست اور رسید، یہ آپ کو لکھنی آنی چاہیے۔ باقی بہت آسان ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ پہلی دوسری کلاس سے ہی لکھتے آ رہے ہیں، اور اکثر لوگ صحیح نہیں لکھتے آ رہے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں بنیادی سی وہ سیدھی کریں، اس کا فارمیٹ ٹھیک کریں۔ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے، آپ ایک طریقہ آپ کو سکھا دیا گیا، باقی آپ کے کوئی بھی استاد اگر کو کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں تو اس طرح کریں، تو ان کی بات مانیں، اس میں کوئی اتنی دقت اور کوئی باریک معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال سوال جو پیپر میں آتا ہے وہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں، اور یہ جو ہائی لائٹ کیے ہیں کہ یہ چیزیں 2-3 بالعموم سوال کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ سوال کیا ہے کہ جی کالج کے پرنسپل کے نام درخواست لکھ کر جرمانہ معافی کی استدعا کیجیے، یعنی اس میں آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کس شخصیت کو لکھی جانی ہے، وہ کس ادارے کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا عنوان کیا ہے، اس کا نفس مضمون کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تو بالعموم آپ کے پاس ہیں، اب انہی کو لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ تو یوں سربراہ ادارہ پرنسپل، یہاں یہ سمجھ لیں کہ ہر درخواست جس بھی محکمے جس بھی ادارے کو لکھی جاتی ہے اس کے سربراہ کو لکھی جاتی ہے، وہ پھر اس کے متعلقہ جتنے بھی اس کے زیر سایہ کام لوگ کر رہے ہیں وہ سب کو جس کو چاہتا ہے ریفر کر دیتا ہے، اس کے پاس بھجوا دے گا۔ تو پہلا سربراہ ادارہ، اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے ادارے کا نام لکھنا ہے جس کا وہ سربراہ ہے، اور اس سے آگے وہ کس شہر میں کس مقام پر، جس کے لیے ہم الف ب ج بالعموم امتحانوں میں لکھتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ 3 چیزیں، ان کے 3 ہی نمبر شروع میں یہاں سے درخواست شروع کریں گے۔ پھر جناب عالی جو ہے، یا عالی جناب، عالی جناب یا جناب عالی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بچے بہت غلطی ہوتی ہے کہ عالی لفظ لکھتے ہیں اور یہ کے اوپر ایک کھڑا زبر ادھر موجود ہوتا ہے جو غلط ہے۔ آخر پہ درخواست گزار، لفظ بہت سے ہیں اور بعض میں اختلاف ہوتا ہے، تو یہ سیدھا سا ایک ایسی آپ کو وہ چیز پکے ہو جائے کہ ہمیں آپ وہ نمبر حاصل ہو جائے، وہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ جو ہے وہ لکھنا نہیں بھولنی، چونکہ وہ آخری چیز ہے، اور یہ بھی اکثر پیپرز میں غلطی ہوتی ہے، بچے آخر پہ بھول جاتے ہیں لکھنا، اور اس کا ظاہر ایک نمبر بھی ہے۔ اور یہاں پہ ہم ایک مختصر سی، تاکہ وہ باتیں سمجھائی جائیں کون سی چیز کہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل، جناب اور صاحب میں سے ایک ہی لفظ کافی ہے، اور بہتر ہے جناب لکھا جائے، اور چونکہ وہ پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد سکتہ کی علامت، گورنمنٹ کالج، کوئی بھی کالج آپ نام لکھ دیں، اور اس کے بعد پھر سکتہ، اور پھر تیسری اور آخری چیز شہر کا نام، جہاں امتحانات میں ہم الف ب ج لکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، ختمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عنوان یہاں لکھ دیا گیا، اور عنوان کے بعد رابطہ کی علامت، اور اسی سطر پہ آپ آگے لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں تفریحی دورے کی اجازت طلبی، یہ کافی ہے۔ باقی یہ لکھنا درخواست برائے تفریحی، وہ درخواست برائے کے الفاظ بظاہر ان کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، عنوان یہی ہے جناب عالی۔ اور اس کے بعد مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادارہ ہذا کی آرٹس فیکلٹی، ایف اے جو ہم کہتے ہیں، کی روایت کے مطابق امسال اس سال دس ایئر طلباء و اساتذہ کی اکثریت کی جانب سے وادی کاغان کی سیر کی تجویز سامنے آئی ہے۔ مجوزہ دورہ ماہ جون کے آخری ایک ہفتے پر محیط ہوگا۔
اہم تفریحی مقامات درج ذیل طے پائے ہیں: کاغان، شوگران اور سیری پائے، ناران، جھیل سیف الملوک۔ یہ التماس ہے کہ حسب روایت سالانہ تفریحی دورے کی اجازت مرحمت فرمائیں اور متعلقہ انتظامات کا حکم صادر فرمائیں۔ نوازش ہوگی۔ درخواست گزار الف ب ج پھر سے لکھ دیں کوئی اس میں، اور فیکلٹی آف آرٹس، اور آخری کام جیسے یہ 14 جون 2022۔ ماہ اور تاریخ کے درمیان ختمہ، پہلے وہ ایک ترچھا خط تھا ویسے تو، لیکن اب اس کو آپ چونکہ وہ ٹائپنگ میں وہ اس طرح سے موجود نہیں تھا، تو بہتر ہے کہ ختمہ ان دونوں کے دن، باقی جو تاریخ ہے۔ اچھا ایک بات کہ یہ اردو ہند سے ہوں یا یہ ہوں، درست ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ 23 مارچ کی بجائے ادھر 63 مارچ لکھ کے آ جائے، تو غلط لکھنے سے بہتر ہے۔ اور جو لکھ سکتے ہیں پھر وہ مارکر، خط والے مارکر سے لکھیں، چونکہ اردو میں جو ہمارا نستعلیق خط میں جو صفر کی صورتحال وہ ایک نقطہ ہے، بال پین سے وہ اشاریہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ مارکر سے لکھ رہے ہیں تو ضرور لکھیں، لیکن درست لکھیں جیسے بھی، ورنہ بہتر ہے کہ یہ آسان ہے، غلط لکھنے سے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد آخری بات، اگر ہم اس میں پھر سے کچھ یاد کروانے کو، کہ یہ اب چیزیں الگ کر دی کہ یہ سربراہ ادارہ، آپ کو جو بھی درخواست لکھنے کو کہا جائے گا اس میں سربراہ ادارہ کہ کسے لکھنی ہے یہ پہلے، پھر وہ کس ادارے میں ہوتا ہے، کس ادارے کا سربراہ ہے، اس کا نام عموماً اس میں ذکر ہوتا ہے، یہ آپ نے سب کے ساتھ ایک ہی لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ بھی مستقل ہے۔ یہاں علامت کا یہ بتایا کہ یہ دھیان میں، ٹھیک ہے، یہ علامت جو ہے تفصیلیہ کی ہے، اور پھر یہ سطر خالی چھوڑنی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ تفصیل آ گئی درخواست گزار اور تاریخ، اس کے بھی یہاں بھی علامتیں جو درمیان میں ہم ختمہ ہے یہ، ان کو دھیان میں رکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ پڑھتے ہوئے یہ لب و لہجہ بتاتی ہیں۔ بہرحال یہ سوال، بہت سی درخواستیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ سب کا مطالعہ کریں، لیکن یہ چیزیں دیکھیں کہ کون کون سی اس میں توجہ طلب ہوتی ہیں۔ باقی نفس مضمون اس کے بھی جو آپ لکھ کے آئیں گے نمبر ملیں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔